تو اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے زندہ کلام میں سے ہوسیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 23ویں آیت تک۔ دی بک آف ہوسیہ چیپٹر 2 ورس 6 to 23۔ اس لیے دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا تاکہ اسے راستہ نہ ملے، اور وہ اپنے یاروں کے پیچھے جائے گی پر ان سے نہ جانا ملے گی، اور ان کو ڈھونڈے گی پر نہ پائے گی۔ تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں گی، کیونکہ میری وہ حالت اب سے بہتر تھی، کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ میں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فرودانی بخشی، جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا۔ اس لیے میں اپنا غلہ فضل کے وقت اور اپنی میں کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا، اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی ستر پوشی کرتے چھین لوں گا۔ اب میں اس کی فحشہ گرمی اس کے یاروں کے سامنے فحش کروں گا، اور کوئی اس کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا۔ غلہ میں اس کی تمام خوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور سبت کے ایام اور تمام معین عیدوں کو موقوف کروں گا، اور میں اس کے انگور اور انجیر کے درختوں کو جنگی بابت اس نے کہا ہے یہ میری اجرت ہے جو میرے یاروں نے مجھے دی ہے، کروں گا اور برباد کروں گا، اور ان کے جنگل بناؤں گا اور جنگلی جانور ان کو کھائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے میں اسے بالیم کے ایام کے لیے سزا دوں گا، جن میں اس نے ان کے لیے بخور جلایا، جب وہ بالیوں اور زیوروں سے آراستہ ہو کر اپنے یاروں کے پیچھے گئی اور مجھے بھول گئی، تو بھی میں اسے فرفتہ کروں گا اور بیابان میں لا کر اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا، اور وہاں سے اس کے طاقستان اسے دوں گا، اور غکور کی وادی بھی، تاکہ وہ امید کا دروازہ ہو، اور وہ وہاں گایا کرے گی جیسے اپنی جوانی کے ایام میں اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی۔ اور خداوند فرماتا ہے تب وہ مجھے ایشی کہے گی اور پھر بائلی نہ کہے گی، کیونکہ میں بلام کے نام اس کے منہ سے دور کروں گا، اور پھر کبھی ان کا نام نہ لیا جائے گا۔ تب میں ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور زمین پر رینگنے والوں سے عہد کروں گا، اور کمان اور تلوار اور لڑائی کے ملک سے نیست کروں گا، اور لوگوں کو امن و امان سے لڑنے کا موقع دوں گا، اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا۔ ہاں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا۔ میں تجھے وفاداری سے اپنی نامزد بناؤں گا، اور تو خداوند کو پہچانے گی۔ اور اس وقت میں سنوں گا، خداوند فرماتا ہے میں آسمان کی سنوں گا، اور آسمان زمین کی سنے گا، اور زمین اناج اور میں اور تیل کی سنے گی، اور وہ یزرائیل کی سنیں گے، اور میں اس کو اس سرزمین میں اپنے لیے بوؤں گا، اور لرہامہ پر رحم کروں گا، اور لمی سے کہوں گا تم میرے لوگ
ہو اور وہ کہیں گے آئے ہمارے خدا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے کہ I will restore you again، میں پھر سے تجھے بحال کروں گا۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً 3 ہفتے سے ہم نے ہوسیہ کی کتاب کا سٹڈی کرنا شروع کیا، اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا ہے، اور ہوسیہ کی کتاب کے بارے میں نے اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہ کس ایام میں کتنے دور میں لکھی گئی، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہوسیہ کا زمانہ کون سا تھا جس زمانے میں یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی، اور پھر میں نے ہوسیہ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ہوسیہ کون تھا، کس قبیلے سے تھا، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور پھر وہ خاص پیغام جو خدا نے ہوسیہ نبی کو دیا اس کے بارے میں نے بتایا کہ خدا نے ہوسیہ نبی سے کہا کہ تو جا کر ایک کسبی سے شادی کر، ایک وحشیہ عورت سے جا کر شادی کر اور اس کو اپنی بیوی ہونے کے لیے لے۔ اور پھر کلام مقدس میں سے ہم نے دیکھا کہ ہوسیہ نے ایسا ہی کیا، ہوسیہ نے جا کر ایک کسبی سے شادی کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کسبی سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ پہلا جو ہے وہ یزرائیل تھا، جس کا نام یزرائیل اس نے رکھا، اور یزرائیل کا مطلب ہے God will scatter اور God will plant، کہ خدا ان کو لگائے گا یا خدا ان کو بکھیرے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یزرائیل کے بعد ہوسیہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور خدا نے اسے کہا کہ تو اس بیٹی کا نام لو روحامہ رکھ۔ لو روحامہ کا مطلب ہے کہ not loved، یعنی جس پر not mercy، جس کے اوپر رحم نہیں ہوا، جس کے اوپر فضل نہیں ہوا، یعنی بے فضل لوگ۔ اور پھر ہم نے کلام مقدس میں سے دیکھا کہ ہوسیہ کا ایک تیسرا بیٹا پیدا ہوا، اور خدا نے اس سے کہا کہ تو اس کا نام لو امی رکھ، اور لو امی کا مطلب ہے not my people، کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں۔ اور ہم نے دیکھا تھا پچھلے ہفتے میں کہ these are 3 prophetic names جو خدا نے ہوسیہ کی اولاد کو دیے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہوسیہ کی پچھلے ہفتے میں نے بتایا بھی تھا کہ ہوسیہ کی جو بیوی تھی اس کا نام جھومر تھا، اور جھومر جو ہے وہ ایک قصبی عورت تھی، اور خدا نے ہوسیہ سے کہا کہ تو ایک گنہگار عورت سے پیار کر، اس سے محبت کر، اور اس کو وفاداری کے طور پر اپنے گھر میں اتار، یعنی اس کو ایک بیوی کے طور پر، منکوحہ بیوی کے طور پر قبول کر۔ اور کلام مقدس میں لکھا کہ اس نے ایسا ہی کیا، اور خدا نے یہ پیغام جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو دیا کہ میں نے تمہیں اس وقت قبول کیا جب تمہاری کوئی شناخت نہ تھی، جب تمہارا کوئی نام و نشان نہ تھا، جب تم کوئی قوم یا قبیلہ نہ تھے، تو میں نے تمہیں لیا اور تمہیں اپنی بیوی ہونے کے لیے قبول کیا، لیکن تم نے وحشیانہ کام کیے، تم نے قصبی کیسے طور طریقے اپنائے، اور تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، تم نے مجھے چھوڑ دیا، تم نے مجھے رد کر دیا۔ اور پھر پچھلے ہفتے میں ہم نے اس کے بارے میں اور دیکھا کہ خدا جو ہے وہ کس طرح کہتا ہے کہ میں اس قوم کے اوپر رحم کروں گا، خدا میں اس قوم کو پھر دوبارہ سے بحال کروں گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہوسیہ نے جمر کو اپنی بیوی ہونے کے لیے لیا، اس کے ساتھ اس نے عہد کیا، اس کے ساتھ عقد کیا جس کو نکاح کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب تھوڑا عرصہ گزرا تو وہ جو عورت ہے جس کو اس نے بیوی کے طور پر لیا تھا، اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اور پھر دوبارہ سے وہ اپنے اسی پروفیشن میں چلی گئی۔ اور پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ کیوں وہ دوبارہ اپنے پروفیشن میں گئی، پروسٹیٹیوشن کے قصبی کے پیشے میں وہ کیوں دوبارہ گئی، کیونکہ پچھلے ہفتے میں ہم نے 6 آیت میں پڑھا تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے پاس خوبصورت کپڑے ہوں، اس کے پاس مزیدار خوراک ہو، اس کے پاس کتانی کپڑے ہوں، اور وہ روغن اور شربت چاہتی تھی اپنی زندگی میں، دنیا کی عیش و عشرت چاہتی، دنیا کی چیزیں چاہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ خدا کو چھوڑ، اپنے شوہر کو چھوڑ کر جو ہے وہ پروسٹیٹیوشن کے پیشے میں دوبارہ چلی گئی۔ اور ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا تھا کہ آج بھی یہ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے، آج ہم مسیحی جو ہے ہم بھی ایسے ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ ورڈ تو یوز نہیں کیا، لیکن ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ آج ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور ہم خدا کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، ہم خدا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج
اور پھر پچھلے ہفتے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب جھومر جو ہے وہ اپنے شوہر کو چھوڑ گئی, اس نے دوبارہ سے اپنا پروفیشن, پروسٹیٹیوشن کا جو پروفیشن تھا وہ اس کا انتخاب کر لیا, تو خدا پھر ہوسیا کو کہتا ہے کہ پھر دوبارہ سے تو جا اور اس پروسٹیٹیوٹ کو, اس کسبی کو دوبارہ سے اپنے لیے خریدے تاکہ وہ پھر سے تیری بیوی بنے. اٹ از اے ویری ٹف جاب. یہ بہت مشکل ہے کہ خدا کسی ایسے شخص سے پیار کرنے کے لیے, محبت کرنے کے لیے کہے جو آپ کو نفرت کرتا اور جس سے آپ کو نفرت ہو. لیکن ہوسیا کو جو خدا نے پیغام دیا اس کے مطابق ہوسیا نے انکار نہیں کیا. کلام مقدس میں لکھا ہے, اور آگے چل کر نیکسٹ ویک میں ہم اس کے بارے میں مزید دیکھیں گے کہ خدا نے ہوسیا سے کہا کہ تو جا کر دوبارہ سے اس کسبی کو اپنی بیوی ہونے کے لیے خرید لے, دوبارہ سے اس کو اپنی بیوی بنا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے دوبارہ سے اپنی بیوی کو 15 روپے اور 1.5 خومر جو کہ دوبارہ سے اس کو اپنے لیے خریدا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, کہ یہ جو ہے یہ ایک فیمیل سلیو کی قیمت تھی. اور کسی کو یاد ہے میں نے میل جو سلیوز ہیں اس کی قیمت کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ ایک میل جو سلیو ہوتا تھا, غلام ہوتا تھا, اس کی قیمت کیا تھی؟ 30 سلور کوئنز, 30 چاندی کے سکے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ایک غلام کے طور پر 30 سکوں کے عوض بیچ دیا گیا تھا. یعنی یسوع مسیح کے ساتھ ایک غلاموں کا سا سلوک کیا گیا. لیکن آج جو ہے ہم اسی حصے کو آگے بڑھتے ہوئے, اسی سٹڈی کو اس میں آگے بڑھتے ہوئے ہم آج ورس جو ہے وہ 6 کو دیکھیں گے, ورس 6 آیت کو دیکھیں گے. اور 6 آیت میں لکھا ہے, اور اس آیت میں جو ہے ایک پرومس آف ریسٹوریشن ہے, اس میں ایک بحالی کا وعدہ کیا گیا ہے کہ میں دوبارہ سے تمہیں بحال کروں گا, میں دوبارہ سے تمہیں پھر سے ریسٹور کروں گا, میں دوبارہ سے وہ ساری بلیسنگ جو ہے, وہ ساری برکات جو ہے وہ تیری زندگی میں لے کر آؤں گا, اور تو جس منصب پر پہلے تھی اس پر پھر دوبارہ سے تجھے لے جاؤں گا. اور 6 آیت میں لکھا ہے, اس لیے دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بناؤں گا تاکہ اس سے راستہ نہ ملے. خدا یہاں پر اس آیت میں فرماتا ہے کہ میں تیری راہ جو ہے وہ کانٹوں سے بند کر دوں گا. خدا اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے فرماتا ہے کہ میں تمہارے چوگرد کانٹوں کی باڑ کو لگاؤں گا تاکہ تم دائیں یا بائیں نہ جا سکو, کیونکہ تم آسان راستہ اپناتے نہیں ہو, تم میری باتوں کو قبول نہیں کرتے ہو, اس لیے میں مشکل طریقے سے تمہاری کانٹ چھانٹ کروں گا اور تمہارے چوگرد کانٹوں کی باڑ لگاؤں گا تاکہ تم نہ دائیں جا سکو نہ بائیں جا سکو, نہ آگے جا سکو اور نہ پیچھے جا سکو. اور وہ کانٹوں کی باڑ جو ہے وہ تمہیں دکھ دے, تمہیں تکلیف دے. اور یاد رکھیں کانٹے جو ہے وہ دکھ کو, تکلیف کو ظاہر کرتے ہیں. اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اسرائیل کی بے وفائی کو دیکھ کر, جھومر کی بے وفائی کو دیکھ کر اس کی زندگی میں دکھ لے کے آتا ہے, تکلیفیں لے کر آتا ہے, مشکلات لے کر آتا ہے تاکہ وہ اس کو راہ راست پر لا سکے. تو میرے عزیزو, آج ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے. جب ہم آسان طریقے سے نہیں سیکھتے تو پھر خدا ہمیں مشکل طریقے سے سکھاتا ہے تاکہ ہماری بھلائی ہو, تاکہ ہماری چنگیائی ہو, تاکہ ہماری زندگیوں پر خدا کا رحم ہو, خدا کا ترس ہو. کیونکہ خدا ہمارا نقصان نہیں چاہتا, خدا ہماری بھلائی چاہتا ہے. اور اس لیے وہ پھر ہمیں مشکلات میں سے گزارتا ہے تاکہ وہ ہمیں سونے کی طرح تاک کر خالص پیور سونا بنائے اور ہمیں چاندی کی طرح صاف کرے تاکہ ہماری جو پیورٹی ہے, جو پاکیزگی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے. جب خدا کانٹوں کو ہماری زندگیوں میں لے کر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے, شاید خدا نے ہمیں رد کر دیا ہے, شاید خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو, ہر دکھ, ہر تکلیف جو ہے وہ صرف گناہ ہی کی وجہ سے نہیں ہے. بعض اوقات وہ ہماری تربیت کے لیے ہے, ہماری چنگیائی کے لیے ہے, ہماری بہتری کے لیے ہے تاکہ ہم خدا کی راہوں کو سمجھ جائیں. اور زبور نویس کہتا ہے کہ اچھا ہوا میں نے دکھ اٹھایا تاکہ میں خدا کے آئین سیکھ جاؤں. تو میرے عزیزو, خدا جو کچھ بھی ہماری زندگی میں کرتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے, ہماری چنگیائی کے لیے کرتا ہے, ہماری اچھائی کے لیے کرتا ہے. اور یہاں پر خدا اس آیت میں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ I will put a hedge of thorns around you, کہ میں تیرے چوگرد کانٹوں کی باڑ لگاؤں گا.
تو میرے عزیزو یہ بعض کا جو کانٹوں کی باڑ ہماری زندگی میں آتی ہے یہ بھی خدا کی محبت اور خدا کی شفقت کو ظاہر کرتی ہے, خدا کی مہربانی کو ظاہر کرتی ہے, کیونکہ خدا ہمیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا, خدا ہمیں مار کر فنا نہیں کرنا چاہتا, بلکہ وہ ہماری تربیت کر کے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کی ہم شکل بنانا چاہتا ہے, تاکہ ہماری زندگیاں بدلیں, تاکہ ہماری زندگیوں میں بہتری آئے, ہماری زندگیوں میں ترقی اور خوشحالی آئے, تاکہ ہم راہ راست سے بھٹک نہ جائیں بلکہ خدا کی سیدھی راہ پر, خداوند کی راہ پر چلیں, تاکہ ہماری زندگیوں میں بھلائی آئے اور خدا کا جلال جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آئے. پھر دوسری بات 6 آیت میں ہی خدا فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے دیوار بناؤں گا تاکہ تجھے راستہ نہ ملے. راستہ کس چیز کا نہ ملے؟ بدی کی طرف جانے کا, گناہ کی طرف جانے کا, نہ راستے کی طرف جانے کا, گمراہ ہونے کا تجھے راستہ نہ ملے. اس لیے خدا چاہتا ہے, خدا کہتا ہے کہ میں تیرے سامنے دیوار کھڑی کر دوں گا. تو میرے عزیزو خدا جو ہمارے سامنے جب ہماری زندگیوں میں دروازوں کو بند کر دیتا ہے, دیواریں کھڑی کر دیتا ہے, تو اس میں بھی ہماری بھلائی ہوتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم انسان ہوتے ہوئے بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں, ہم ہر چیز بڑی جلدی جلدی چاہتے ہیں, اور بعض اوقات جلدی میں جب کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ گناہ ہوتا ہے بھلائی کی نسبت. تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم وقت کو پہچانیں کہ ابھی اگر یہ دروازہ بند ہے تو ہم وہیں پر خدا کے اس دروازے کے سامنے ویٹ کریں کہ God will open this door. اور بعض اوقات جو ہے ہم زبردستی ان دروازوں کو توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے پھر بعد میں ہم نقصان اٹھاتے ہیں. تو میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم دروازوں کے کھلنے کا انتظار کریں بنسبت اس کے کہ ہم زبردستی ان دروازوں کو توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کریں, کیونکہ خدا کا وقت جو ہے that is the best time for us. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں تاکہ وہ ہمیں وقت پر سر بلند کرے. تو ہمارا کیا ہے, ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنے کی بجائے خدا کے ہاتھ کے اوپر آ کر ہم خدا کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے طریقے سے کام کرے. ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنے کی بجائے ہم خدا کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں کہ خدا سارے کام ہمارے طریقے کے مطابق کرے, جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہماری مرضی پوری ہو, خدا کی مرضی نہیں. تو میرے عزیزو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر تباہی, بربادی جو ہے, وہ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آتی ہے. خدا کہتا ہے کہ میں بدی کی طرف جانے والے تیرے لیے تمام راستے بند کر دوں گا, میں اپنے دہنے ہاتھ کے وسیلے سے تجھے بچاؤں گا اور تیری حفاظت کروں گا. میرے عزیزو جب تک خدا ہماری حفاظت کرے گا اس وقت تک ہم محفوظ رہیں گے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے. اگر خداوند ہی ہماری حفاظت نہ کرے, اگر خدا ہی اپنے جلال کو اور اپنی قوت اور اپنی قدرت کو ہماری زندگیوں میں جاری نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نتھنگ ایٹ آل, کچھ بھی نہیں. تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں. پھر آیت 7 جو ہے اس میں لکھا ہے, 7ویں آیت کو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے جب خدا راستے بند کر دے گا, جب خدا کانٹوں کی دیوار, کانٹوں کی باڑ لگا دے گا, تو پھر 7ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ اپنے یاروں کے پیچھے جائے گی پر ان سے جا نہ ملے گی, ان کو ڈھونڈے گی پر انہیں پائے گی نہیں. تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں گی کیونکہ میری وہ حالت اب سے بہتر تھی. 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے یاروں کے پیچھے تو جائے گی لیکن ان کو جا نہ ملے گی, ان کو ڈھونڈے گی پر انہیں پائے گی نہیں. مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ گناہ کی لذت سے مطمئن نہیں ہوگی, وہ گناہ جو ہے وہ اس کو سیٹسفائی نہیں کر پائے گا. گناہ آج تک کبھی کسی کو سیٹسفائی نہیں کر پایا, کیونکہ ڈاکٹر بلی گرام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ دھوکے باز ہے. گناہ جو ہے وہ ہمیں شربت کا وعدہ کر کے زہر کا پیالہ پلاتا ہے. وہ گرم مخملی پوشاک کا وعدہ کر کے ہمیں ٹاٹ کے کپڑے پہناتا ہے. گناہ جو ہے وہ ہمیں تخت کا وعدہ کر کے کانٹوں پر لٹاتا ہے, کانٹوں پر بٹھا دیتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو گناہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو سیٹسفائی نہیں کر پایا اور نہ ہی کسی کو کبھی کر پائے گا. حقیقی سیٹسفیکشن جو ہے, حقیقی اطمینان جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند میں ہے, خدا کے کلام میں ہے, خدا کی قربت میں ہے. تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اطمینان ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں, دنیا کے اندر جو ہے اپنی خوشی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ دنیا کی خوشی جو ہے وہ عارضی ہے, دنیا کی تسلی جو ہے وہ عارضی ہے, دنیا کی جو
دنیا کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ وقت بھر کی ہے, فار ٹائم بینگ ہے, وہ ایٹرنل نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزو خداوند کے پیچھے بھاگے جو حقیقی خوشی دے سکتا ہے, جو ابدی خوشی اور تسلی دے سکتا ہے, جو ابدی اطمینان ہماری زندگیوں میں لے کر آ سکتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو گمراہ نہ ہوں, گناہ کی طرف نہ جائیں. گناہ جو ہے وہ ہمیں خدا اور اس کی بادشاہی سے دور کر دیتا ہے, اور گناہ صرف اور صرف دھوکہ اور فریب ہے. گناہ کبھی حقیقی خوشی اور حقیقی سکون نہیں دے سکتا. وہ اپنی گناہ بھری زندگی سے تنگ آ جاتا ہے جو دنیا اور اس کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے. دوسری بات جو 7ویں آیت میں لکھا ہے, تب وہ کہے گی کہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں گی کیونکہ وہ میری حالت جو تھی وہ پہلے سے بہتر تھی. جب دنیا اور ابلیس کی طرف سے ہمیں مایوسی ہوتی ہے, جب دنیا ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکتی, جب ابلیس ہمارے لیے وہ جلالی کام نہیں کر پاتا جو خدا ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے, تو پھر ہمیں خدا کی یاد آتی ہے. جب ہم دنیا کی طرف سے مکمل طور پر مایوس ہو جاتے ہیں, لوگوں کی طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں, تو پھر ہمیں خدا کی یاد آتی ہے. جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ فرسٹ سٹیپ پر ہی ہم خدا کی طرف رجوع کریں, سب سے پہلے خدا کی طرف آئیں, تو پھر خدا ہمیں آسودہ کرے گا, خدا ہمیں سیٹسفائی کرے گا. لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم خدا کو لیسٹ میں رکھتے ہیں, سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں. پہلے ساری کوششیں کر لیتے ہیں, ہر کام ٹرائی کر لیتے ہیں, ہر بندے کے پاس جا کر اس کی منتیں کر لیتے ہیں, لیکن جب کسی طرف سے کچھ بھی کام نہیں بن پاتا تو پھر ہم خدا کے سامنے آ کر جھکتے ہیں. جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم خدا کے سامنے جھکیں, اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ دوسرے ریسورسز کو یوٹیلائز کریں. تو اس لیے میرے عزیزو, جب دنیا میں کوئی شخص ہماری مدد کے لیے آگے نہیں آتا تو پھر خدا جو ہے وہ اپنی باہیں پھیلا کر, اپنے ہاتھ بڑھا کر, اپنے زور بازو سے وہ ہمیں سنبھال لیتا ہے. اس لیے میرے عزیزو دنیا اور اس کی چیزیں جو ہے وہ مٹنے والی ہیں, اس لیے دنیا اور اس کی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں, خدا اور اس کے پیچھے بھاگیں. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب آپ خدا اور اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کریں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کو ملتی جائیں گی. لیکن اگر آپ خدا کی راست بازی اور خدا کی بادشاہی کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ دنیا کی چیزیں آپ کے آگے آگے ہوں گی اور آپ ان کے پیچھے پیچھے, اور یوں ساری زندگی جو ہے وہ بھاگتے بھاگتے کٹ جائے گی. تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کا جو منبع ہے, جو خدا ہے, اس کے پاس لا جائیں, اور جھومر کی طرح نہ بنے جس نے عیش و عشرت کی خاطر, جس نے کتانی کپڑوں کی خاطر, جس نے روٹی اور پانی کی خاطر اپنے شوہر سے بے وفائی کی اور وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی. میرے عزیزو آج خدا مجھ سے اور آپ سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں اور اپنے آپ کو پہچانیں کہ کہیں میری نوکری جو ہے, کہیں میرا کاروبار جو ہے وہ میرے لیے ایک آئیڈل تو نہیں ہے, کہیں وہ مجھے خدا سے دور کرنے کا سبب تو نہیں بن رہا ہے. کیونکہ اگر ہمارا کام جو ہے وہ ہمارے لیے بت کی طرح کام کر رہا ہے, اگر وہ ہمیں خدا سے دور کرنے کا باعث بن رہا ہے, تو پھر میرے عزیزو ہم میں اور جھومر میں کوئی فرق نہیں ہے. جھومر بھی عیش و عشرت کے پیچھے بھاگی تھی, اور آج ہم بھی عیش و عشرت کے پیچھے بھاگتے ہیں, دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے پیچھے بھاگیں, تو پھر یہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے پیچھے پیچھے بھاگیں گی. لیکن اگر ہم ان چیزوں کے آگے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو یہ چیزیں ہمارے آگے ہوں گی اور ہم ان کے پیچھے پیچھے, اور بس یوں ہی زندگی تمام ہو جائے گی. 8 آیت میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہوشیار نے جھومر کو دیا اس نے اسے اپنے یاروں پر خرچ کیا. 8ویں آیت کو میں آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ اور میں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فراوانی بخشی جس کو انہوں نے بہل پر خرچ کیا. بہت دفعہ میرے عزیزو جو خدا ہمیں نعمتیں دیتا ہے, جو خدا ہمیں برکتیں دیتا ہے, جو خدا ہمیں بخشیں دیتا ہے, ہم ان کو ابلیس کے جلال کے لیے, ابلیس کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. بالکل جھومر کی طرح خدا نے ہمیں یہ صحت اور سلامتی دی ہے تاکہ اس سے ہم خدا کی خدمت کریں اور بہت سارے لوگوں کو خدا کے پاس لے کر آئیں. خدا نے ہمیں اس لیے نجات دی ہے کہ جب ہم بچے ہیں تو ہم دوسروں کو بچانے کا وسیلہ ٹھہریں, لیکن ہم اس صحت اور تندرستی کو ابلیس کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. خدا نے ہمیں مال و دولت دیا ہے
تو ہم اس مال و دولت کو دنیا کی رنگ رنگینی اور دنیا کی عیش و عشرت پر خرچ کرتے ہیں. اگر ہمیں اپنے پاس میں سے 5 پاؤنڈ بھی کسی غریب پر خرچ کرنے پڑے تو ہم کہتے ہیں لو اس کو 5 پاؤنڈ میں دے دوں. ہماری جان نکلتی ہے 5 پاؤنڈ بھی کسی غریب کو دیتے ہوئے. تو میرے عزیزو, خدا نے جو نعمتیں, جو برکتیں اور جو بخششیں ہمیں بخشی ہیں, خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں, نہ کہ ابلیس کے لیے. ہم 5 پاؤنڈ سے ایک سگریٹ کا پیکٹ لے کر خریدنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں, لیکن وہی 5 پاؤنڈ اگر ہمیں کسی غریب کو دینے پڑ جائیں تو ہماری جان جاتی ہے. ہم اس نعمت کو, اس برکت کو, اس بخشش کو جو خدا نے اپنے جلال کے لیے میں دی ہے, ہم اس کو ابلیس کے کاموں کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم جھومر کی طرح نہ ہوں جس نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی. اور پہلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو شوہر اور بیوی کے ساتھ کی طرح کا رکھا, جس میں ہم آہنگی ہے, جو اٹوٹ رشتہ ہے. اور آج خدا نے کلیسیا میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ رکھا ہے, باپ اور بیٹی کا رشتہ رکھا ہے, جو کہ مقدس رشتہ ہے. تو میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم جھومر کی طرح نہ بنیں. 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہوسیہ نے جھومر کو دیا, شادی کے موقع پر دیا تھا, آئی تھنک کہ وہ شاید وہ سب کچھ لے کر اپنے یاروں کے پاس بھاگ گئی ہوگی, اس لیے وہ بیان کرتا ہے اس کو. اور یہی کام بنی اسرائیل نے خدا کے ساتھ کیا. خدا مال و دولت کے ساتھ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکال کر لے کر آیا تھا. خدا نے انہیں کہا تھا کہ مصر کی غلامی سے نکلنے سے پہلے خدا نے انہیں کہا تھا کہ تم اپنے پڑوسیوں سے سونا چاندی ادھار لے لینا, نفیس کپڑے لے لینا. اور کلام مقدس میں لکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بڑی کثرت کی دولت لے کر مصر میں سے نکلے, لیکن جب وہ بیابان میں گئے تو اسی سونے چاندی کا انہوں نے اپنے لیے ایک بچڑا بنا لیا اور کہنے لگے کہ یہ وہ خدا ہے جو ہمیں مصر کی غلامی سے نکال کر لے آیا. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے اس سارے سونے کو جلا کر پیٹ پیٹ کر اسے پاؤڈر بنا کر اس سارے بیابان میں بکھیر دیا, اڑا دیا اس کو. وہ مال و دولت جو ان کی اچھائی کے لیے تھا, جو ان کی بہتری کے لیے تھا, جو ان کی آسائش کے لیے تھا, وہی ان کے لیے گناہ بن گیا. تو آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے میرے عزیزو, آج بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں. ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے اتنا زیادہ بھاگتے ہیں کہ ہم خدا کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے روزگار کو, اپنے پروفیشن کو, اپنی چیزوں کو بت نہ بنائیں, بلکہ ان کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں. اور پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے, اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی میں کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا, اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی ستر پوشی کرتے ہیں چھین لوں گا. یہاں پر مراد یہ ہے کہ خدا اپنی تمام نعمتیں اور برکتیں ہم سے چھین لے گا, وہ سب ختم ہو جائیں گی. یاد رکھیں, یہ دنیا کا مال و دولت, دنیا کی عیش و عشرت, یہ سب یہیں پہ رہ جائے گا, ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر کیوں ہم ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کیوں ایسی چیزوں کے پیچھے جائیں جو ہمیں آسودہ نہیں کر سکتی, جو ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکتی؟ میرے عزیزو, یہ زندگی جو ہے اور یہ سب کچھ جو اس زندگی کا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اوکے, میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں اور آج پھر آئی ایم فیلنگ ٹیمپٹڈ ٹو آسک, کیا کچھ ہے جو ہم اس دنیا سے لے کر جا سکتے ہیں, اور کیا ہم اس دنیا سے کچھ لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں لے کے جا سکتے؟ ہاں جی, لے کے جا سکتے ہیں. ہاں جی, اچھے اعمال. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم خالی ہاتھ آئے, خالی ہاتھ یہاں سے اس دنیا سے جائیں گے. نو, ایسا نہیں ہے. آپ خالی ہاتھ اس دنیا سے آئے ہیں, لیکن اپنے گناہ جو ہیں وہ ساتھ لے کر جائیں گے, اپنے اچھے کام جو ہیں وہ آپ ساتھ لے کر جائیں گے. آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. اگر آپ گناہ لے کر جائیں گے ساتھ تو جہنم آپ کی منزل ہوگی. اگر خداوند یسوع مسیح کو اور خدا کو برکتوں کو ساتھ اپنے لے کر جائیں گے, نیکیوں کو ساتھ لے کر جائیں گے, تو خداوند یسوع مسیح آپ کو باہیں پھیلائے ہوئے استقبال میں ملے گا. آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. اس لیے میرے عزیزو, آج آپ اپنی زندگی میں سوچیں کہ آپ کیا کچھ جمع کر رہے ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو آپ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں. پھر آگے 10ویں آیت میں لکھا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہی میں ختم کروں گا. 10ویں آیت میں لکھا ہے,
اب میں اس کی فحاشہ گری اس کے یاروں کے سامنے فاش کروں گا اور کوئی اس کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا. 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں اس کے تمام برے کاموں کو فاش کر دوں گا. چھپ چھپا کے گناہ کرنے میں لذت ہے یا نہیں؟ چھپ چھپا کے گناہ کرنا جو ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہمارا گناہ دوسروں کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر وہ ہماری شرمندگی کا باعث بنتا ہے. پھر ہم اپنا چہرہ چھپاتے ہیں ورنہ نہیں چھپاتے. آر یو ایگری ود می اور ناٹ؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا حال ہمارے بیڈ روم میں ہے جب ہمیں کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، وہ ہمارا حقیقی چہرہ ہے. کہ ہم تنہائی میں خدا کے ساتھ کیسے ہیں. دوسروں کے سامنے تو ہم بڑا ایک پاکیزگی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور ہر شخص اپنے آپ کو he consider himself as a saint. دوسروں کے سامنے تو ہم بڑے پاک صاف ہیں، لیکن پوشیدگی میں کیا ہے؟ جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت ہمارے دل کی حالت کیا ہے؟ تو وہ جو چہرہ ہے وہ ہمارا حقیقی چہرہ ہے جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. کیا ہم تنہائی میں بھی خدا کے ساتھ دیانتدار ہیں؟ کیا ہم تنہائی میں بھی خدا کے ساتھ وفادار ہیں؟ کیا ہم تنہائی میں بھی گناہ کو نو کہتے ہیں یا نہیں؟ یہ صرف لوگوں کے سامنے کہتے ہیں نہیں میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو بڑا دعا گو، میں تو بہت بڑا پادری ہوں. لیکن جب ہمیں کوئی دیکھنا ہی رہا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں میرے تو بڑا اور کوئی شیطان ہے ہی نہیں. تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ جو ہم دوسروں کے سامنے ہیں وہی پوشیدگی میں بھی ہوں، اور جو ہم پوشیدگی میں ہیں وہی دوسروں کے سامنے بھی ہوں. ہماری جو دوہری شخصیت جو ہے وہ ہماری تباہی اور بربادی کا باعث ٹھہرے گی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بائبل کہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اور اپنی کمیوں اور کمزوریوں کا اقرار کریں، ایک دوسرے کا بھار اٹھائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکیں اس کو سٹینڈ اپ ہونے میں. یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا سا گر رہا ہے تو اس کو پیچھے ٹانگ مار کے اور گرا دیں. نو، دیٹ از ناٹ اے کرسچن اسپرٹ. دیٹ از ناٹ وٹ گاڈ وانٹس فرام اس. خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو سہارا دینے والے بنے، نہ کہ ان کو گرانے والے. اسی سلسلے کو اگلے ہفتے ہم لوگ جاری رکھیں گے. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں